آج کا خداوند کا کلام ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ جیسا کہ ہم پہلے سے سیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کلام میں ہم نے سیکھا اسم جمع کا لفظ سیکھا کہ جو کلیسیا ہے وہ ایک جماعت یا گروہ کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر بہت سے لوگ یعنی انسان پورے انسان شامل ہوتے ہیں، اور وہ انسان مل کر خدمات سر انجام دیتے ہیں، جس کے لیے ان کو اس ایک گروپ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر اس ایک گروپ کو جو نام دیا جاتا ہے وہ ہماری آسانی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہم اس گروپ کو اور اس گروپ کی خدمت کو بآسانی سمجھ سکیں۔ تو جیسے پہلے میں نے پچھلے کلام میں بتایا کہ جیسے ایک گروپ کو آرمی کا نام دیا جاتا ہے، تو ایک دم ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گروپ کیا خدمت سر انجام دیتا ہے، کہ یہ ایک ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فوراً سے اس نام کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، پہچان آ جاتی ہے کہ یہ جو جماعت ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ جو گروہ ہے جس کو چنا گیا ہے، جس کا کیا کام ہے۔ اسی طرح جو کلیسیا، جیسے ہی ہم کلیسیا کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو کلیسیا کا لفظ ہے یہ ہمیں پہچان دیتی ہے کہ اس کا بھی ایک اسپیسیفکلی ایک کام ہے، ایک خدمت ہے جو اس کو دی گئی ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں سوچتے کہ اچھا کلیسیا ہو سکتا ہے یہ بھی کیا کرے، ملک کی حفاظت کری ہو، ہرگز نہیں۔ یعنی جو اسم جمع یا وہ نام جب اس گروپ کو دیا جاتا ہے، وہ نام جو ہے وہ اس کی خدمت کو شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جب یسوع مسیح نے پطرس سے یہ کہا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم لوگوں کو میں ایک گروپ اور تم لوگوں کی ایک جماعت کو میں اس طرح سے کام ان سے لوں گا کہ وہ میری خدمت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پچھلی دفعہ سمجھایا، اور اس کو ہم اور مزید دیکھنے کے لیے ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی پہلے 13ویں آیت کو دیکھیں گے، جس کے مڈل میں سے ہم شروع کریں گے۔ لکھا ہے، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ پہلی بات ہے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا۔ اب بپتسمہ ہمارا ایک ہے، کلیسیا جس کی بنیاد یسوع مسیح نے رکھی، پہلی بات ہے یسوع مسیح نے جس کی بنیاد رکھی، اس کو خداوند نے جب چنا تو انہوں نے سب سے پہلے، میں نے پچھلے کلام میں بتایا کہ ان کی فاؤنڈیشن، ان کی بنیاد، جس گروپ کو بھی آپ چنتے ہو جس کام کے لیے، اس کی بنیاد ایک ہوتی ہے۔ اس کی خدمتیں تو طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب مل کے ایک خدمت کرتے ہیں، ایک طرح کی خدمت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پالوس رسول کا جو خط ہے، جس میں بہت سے جو پاسٹرز ہیں یا جتنے بھی ایونجلسٹ ہیں جو اپنی تعلیم میں اپنی حکمت سے یہ تعلیم توڑ مڑوڑ کے دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ پالوس رسول نے ایسا کہہ دیا ہے، تو پالوس رسول نے ایسا کچھ بھی کہیں بھی نہیں کہا۔ اس نے کہیں بھی کلیسیا کو عورت کا لفظ نہیں دیا، نہ بیان کیا، اور نہ ہی اس کو ایسا کچھ خدا نے بتایا۔ پہلی بات، اس کو میں ایکسپلین کرنے سے پہلے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح تمہیں خود سکھائے گا اور بتائے گا، یہ دو لفظ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کلام سکھانے والا روح القدس ہے اور کلام بتانے والا بھی روح القدس ہے، یہ دو مختلف باتیں ہیں۔
जब पतरस पर ये बात उतरी कि तू खुदा का कदूस है, तो यीशु ने उसी वक्त कहा कि तुझ पे ये गोश्त और हड्डी ने नहीं उतारा, बल्कि मेरे बाप ने आसमान से उतारा। इसका मतलब है कि वो जो रूह है, उस रूह ने, यानी खुदा के रूह ने पतरस को खुद बताया, सिखाया नहीं, अभी बताया। बताने में और सिखाने में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें। अब रूहुल कुद्स क्या करता है, वो बता देता है। उस वक्त पतरस को बताया गया। अब यहां पर हम देखते हैं कि पतरस को उस वक्त रूहुल कुद्स ने बता दिया, तो पूरे खतूत में जितने भी खतूत उसने लिखे पालूस रसूल ने, उसको रूह ने क्यों नहीं बताया कि कलीसिया जो है वो दुल्हन है? ये लफ्ज़ क्यों नहीं लिखा गया? इतने खत हैं उसके, इतने खत हैं, उसने क्लियरली ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो रूह उसको भी बता देता। और यीशु मसीह के जाने के बाद जितने भी खतूत अंजील के बाद लिखे गए हैं और इस बाइबल मुकद्दस में शामिल किए गए हैं, उसमें किसी भी एक राइटिंग में, किसी एक खत में कहीं भी तहरीर नहीं किया गया कि जो कलीसिया है वो औरत या दुल्हन है। कहीं भी नहीं लिखा। कलीसिया को जमायत का नाम ही दिया गया है। और हमने पिछले खत में, पिछले कलाम में भी यही देखा था, इब्रानियों के खत में, कि जहां पर पालूस रसूल ही ने, जिसका नाम और ढंढोरा पीट पीट के लोग ये कहते हैं कि पालूस रसूल ने ये काम कहा है, पालूस रसूल ने ये तालीम दी है, पालूस रसूल ने अपने खतूत में ये बयान किया है, तो पालूस रसूल ही है। और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि पालूस रसूल एक खत में कुछ कहता है तो एक खत में कुछ कहता है, क्योंकि उसके अंदर काम करने वाला खुदा का रूह है। और रूह एक जगह कुछ और बताएगा और एक जगह कुछ और बताएगा। मैं हरगिज नहीं यकीन करती, क्योंकि वो खुदा का रूह है, वो हम इंसानों का रूह नहीं है। तो किसी वक्त वो कोई बात कर देता तो किसी वक्त वो कोई बात करता है। लेकिन पालूस रसूल ने इब्रानियों के खत में भी साफ वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो जमायत यानी कलीसिया, ठीक है। अब इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो आयत हमने, 2 आयत खुदा के रूह ने, पहली बात है पालूस रसूल से लिखवाई, दूसरी बात है कि हम इसको इस वक्त पढ़ रहे हैं। और खुदा के रूह ने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि जिस कलाम को पिछली दफ़ा हमने सीखा है, हमने ग्रामर में से उसकी तारीफ़ ली थी। और उसकी तारीफ़ क्या थी कि जब कोई ग्रुप या जमायत कोई खिदमत सरंजाम इकट्ठे मिल के करती है तो वो क्या होती है, इसम जमा। और उस इसम जमा का मतलब है कि वो एक नाम उसको दिया जाता है। डिट्टो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 12वीं और 13वीं आयत में डेफिनेशन लिखी हुई है, तारीफ लिखी हुई है। जो तारीफ हम उर्दू की किताबों में देखते हैं इसम जमा के लिए और इसम जमा को बयान करने के लिए, उसकी तशरीह देखते हैं, उसके मतलब को समझने के लिए पढ़ते हैं, तो पूरी की पूरी तशरीह, पूरा का पूरा मतलब, अब पूरी की पूरी तारीफ इन 2 आयात में इसम जमा की दी गई है। आज खुदा के रूह ने ये जो आयात मुझे बख्शी हैं ताकि खुदा का सच्चा कलाम, खुदा का सच्चा मुकाशवा मेरे वसीला से नहीं, खुदा के रूह के वसीला से सिखाया जाए। मैं बता नहीं रही, मैं सिखा रही हूँ। और मैं सिखाने वाली मैं नहीं हूँ, बल्कि खुदा का रूह है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रूह ही सिखाता है, तो रूह ही सिखा रहा है। अब यहाँ पे 2 जो आयतें हैं जिससे मैंने ये कहा कि 13वीं आयत से हम शुरू करेंगे। लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगी, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पे जो तारीफ है, इसम जमा की जो तारीफ है, जिसको हम समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है एक बदन, यानी एक ग्रुप क्या काम कर रहा है, एक ही बपतिस्मा ले रहा है, यानी एक ही मकसद है। उस मकसद के लिए ये एक बदन तैयार किया गया है। ठीक है, मैं बदन के बारे में भी अभी आपको आगे जाके बताती हूँ कि बदन भी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसम जमा के लिए बदन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है।
یہاں پہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ ایک بدن ہے، ٹھیک ہے، کلیسیا کیا ہے؟ ایک بدن ہے، لیکن یہ ایک گروپ، بدن یعنی ایک گروپ ہے، وہ میں بتاتی ہوں. اور یہ ایک جو گروپ ہے، یہ جو ایک بدن ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ہی بپتسمہ لیا ہے، باپ بیٹا روح القدس کے نام پر ایک بپتسمہ لیا ہے، اس لیے یہ ایک بدن ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں بتاتی ہوں اس نے بدن کو بھی. آگے لکھا ہے جو 12ویں آیت ہے. اب یہ جو بدن ہے جس کو وہ ایک کہہ رہا ہے، ہم اس کو کیوں کر لے سکتے ہیں کہ یہ ایک گروپ یا جماعت ہی ہے؟ کیونکہ پالوس رسول نے اس وقت بدن کو اسم نہیں کہا، بلکہ اسم جمع کا نام دیا ہے. وہ کیسے؟ 12ویں آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے، ٹھیک ہے، باڈی ہماری ایک ہے، اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں. اب وہ جسم کو کیا کر رہا ہے؟ بدن کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس کے اعضاء بہت سے ہیں. اسی لیے بدن جو ہے وہ ایک نہیں کہہ رہا. وہ یہاں پر بدن کو اسم یا واحد نہیں لے رہا، بلکہ وہ کیا لے رہا ہے کہ یہ ایک اسم جمع کے طور پر میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. یہ پالوس رسول نے بھی اس تعریف کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا. جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں. چلیں، اب یہ جو اعضاء ہیں یہ باڈی پارٹس ہیں جس کو وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے جسم میں باڈی پارٹس ہیں اور وہ بہت سے ہیں اور سب فرق کام کرتے ہیں. پہلی بات یاد رکھنا کہ جو گروپ اور جماعت ہوتی ہے وہ فرق خدمت سر انجام دیتی ہے، اور وہ فرق طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کام ایک ہی. ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں، مگر باہم مل کر، باہم ایک ہو کر. ہاتھ یہ نہیں کہتا دوسرے ہاتھ کو میں نے یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح جب ہم ایک بپتسمہ لے لیتے ہیں، ہم ایک جو خدا کا روح ہے اس کو پی لیتے ہیں. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو جو روح القدس ہمیں پلایا جاتا ہے، ہم اس روح میں ایک بدن ہو کر کام کرتے ہیں، طرح کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، اوپر کی، نیچے کی، درمیانی، جیسی بھی، لیکن سب باہم مل کر. پہلی بات ہے اس نے اعضاء یہاں پہ بولا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعضاء باڈی پارٹس ہیں، مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے. اسی طرح مسیح بھی ہے. 13ویں آیت. کیونکہ ہم سب نے، اب یہ ہم سب کون ہے؟ سارے انسانوں، جو وہ یہودی ہے، اسرائیلی ہیں، جتنے بھی غیر قوم کے ہیں، بدکار ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں، وہ سب کو ڈال رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اسم جمع ہے، یہ ایک جو گروپ ہے وہ باہم ملا ہوا ہے، لیکن اس گروپ میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی ہوں، خواہ غلام، خواہ آزاد. یعنی اب یہ جو ایک گروپ اس نے کہا ہے کہ یہ جو گروپ بنایا گیا ہے، اس میں ایک قوم بھی اس نے نہیں کہا کہ صرف یہ ایک ہی قوم ہے. اس کے اندر اس نے طرح کے قوموں کے نام لے لیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس نے خواہ غلام اور خواہ آزاد کہہ دیا، جس میں ہم دوسرے ممالک کے جو غیر قومیں ہیں ہم ان کو بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ بپتسمہ جو ہے اور خداوند یسوع مسیح کی قربانی ساری دنیا کے لیے، کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے اور نہ دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، اس کا صاف جو پچھلی دفعہ میں نے کلام روح القدس کے وسیلہ سے بتایا تھا، سکھایا تھا، اس میں اور اس میں
کوئی بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ پالوس رسول نے خود یہ بتا دیا کہ یہ ایک گروپ ہے جس میں طرح طرح کے قوموں کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جب وہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس میں انسان شامل ہیں۔ چلیں، اب اس نے بدن کو اس کلیسیا کو بدن کا نام کیوں دیا؟ اس نے صرف سکھانے کے لیے کہا۔ اس پر ہم بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی، کیا آپ کی باڈی میں جو آپ کا ایک بازو ہے پورا ایک مکمل انسان ہے؟ نہیں۔ کیا دوسرا بازو پورا ایک مکمل انسان ہے؟ نہیں۔ کیا آپ کی ایک آنکھ ایک پورا ایک انسان ہے؟ کیا آپ کی دوسری آنکھ پورا انسان ہے؟ یا آپ کا ایک کان پورا انسان ہے یا دوسرا کان؟ اسی طرح آپ کا کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ آپ پورے ایک انسان ہو، لیکن آپ کے باڈی پارٹس انسانوں سے نہیں بھرے ہوئے، لیکن یہ جو گروپ ہے یہ انسانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس نے صرف سکھانے کے لیے حقیقتاً بدن ایسا نہیں ہوتا، جس کو ہم گرامر کے لحاظ سے اور دیکھیں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے میٹافور، استعارہ، جو حقیقت میں تو ویسا نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے اس کی مثال دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے وہ مطلب نہیں ہوتے۔ اس کو میں بعد میں زیادہ ایکسپلین کروں گی، ابھی ہم اس پہ ہی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھاتے ہو تو آپ کسی نہ کسی کی مثال دے دیتے ہو۔ تو جب اس نے یہاں پر اس کو ایک بدن کہہ دیا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدن ایک عورت کا ہے۔ بدنوں میں بھی فرق ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو جو بدن ہے وہ مرد کا بدن فرق ہے، عورت کا فرق بدن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور جینڈر ہے، ٹھیک ہے، جس کو خواجہ سرا آپ بولتے ہیں، تو اس کا بدن فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے بدنوں میں بھی فرق ہے۔ پالوس رسول نے یہاں پر بدن کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، لیکن اس نے اس بدن کو ایک عورت کا بدن نہیں کہا، لیکن صرف اس نے بدن کو یہاں پر استعمال کیا ہے اسم جمع میں، کہ جس میں بہت سے ایک گروپ ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں۔ لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ سمجھنے والی بات بہت آسان اور صاف ہے کہ ایک بدن میں بہت سے انسان نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ رہے کہ اس بدن میں بہت سے انسان اور بہت سی قومیں، بہت سے غلام اور بہت سے آزاد، بہت سے گناہگار، جو بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ اس بدن میں شامل ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ بدن ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے میٹافور اس کو استعمال کیا ہے، جس کا حقیقی اس کا وجود نہیں ہے، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بدنوں میں انسان پائے نہیں جاتے، ہم خود صرف ایک ہی انسان ہے اور ہمارا ایک ہی بدن ہے، اور بدنوں میں بھی فرق ہے۔ تو حقیقت میں یہ بات مختلف ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس نے یہ تمثیلاً اور میٹافور یہاں پر استعمال کیا ہے۔ ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ ہم اور خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کلسیوں اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت۔ اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا اثر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ آمین، ہلیلویا۔
اب یہاں پر واضح طور پر پالوس رسول نے جس کا نام لے لے کے، جس رسول کا نام لے لے کے، جن خطوط کو استعمال کر کے پاسٹرز ایونجلسٹ جو ہیں وہ اس کا بھرپور استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک عورت بنا چکے ہیں کہ ہم وہ عورت ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی دلہن اور بیوی بننے والی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پالوس رسول جس کا نام لے رہے ہو بار بار اس پالوس رسول نے کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں دی۔ پالوس رسول کا نام خراب نہ کریں، بہت مہربانی ہوگی، بڑی زیادہ مہربانی ہوگی کہ پالوس رسول کا نام خراب نہ کریں۔ تو پالوس رسول نے یہاں پر واضح طور پر پھر سے اس بدن کو کیا بولا ہے، میں ساری آیت کو ایکسپلین نہیں کر رہی، میں صرف وہی الفاظوں کو بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے کانسیپٹس جو ہیں کلیئر ہو سکیں، ہمیں واضح سمجھ آ سکے کہ پالوس رسول جس کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ یہ پالوس رسول پر یہ بھید جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، تو پالوس رسول پر بھی یہ بھید ظاہر نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہوتا تو وہ اس بدن کو کہیں نہ کہیں فیمیل کا نام جینڈر میں ایکسپلین کر رہا تھا، اس نے نہیں کیا، اور اس نے اس بدن کو ایسے نہیں بتایا، بلکہ اس نے اس بدن کو یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہے، اس نے کہا، اور وہی بدن، کون سا بدن جو ابھی ہم کرنتھیوں کے خط میں پڑھ چکے ہیں، کون سا بدن جو ایک ہی بپتسمہ لیتا ہے، جس کا ایمان ایک ہی ہے، جو باپ بیٹا روح القدس پہ ایمان رکھتا ہے، یہ وہ والا بدن ہے۔ یہ اب نیا بدن نہیں اس نے بنایا، کیونکہ بدن ایک ہی بنانے والے یسوع مسیح ہیں، اور وہ بدن کی وہ بات کر رہا ہے کہ جس بدن کو پہلے اس نے کہا اور اس میں اس نے اسم جمع کی ساری تعریف بیان کر دی گئی ہے، اور اس نے اسی بدن کو یہ کہا ہے یعنی کلیسیا۔ میں آگے بھی نہیں پڑھ رہی فی الحال، کا سر ہے، یہ بھی نہیں میں پڑھ رہی، میں صرف یہ پڑھ رہی ہوں بدن یعنی کلیسیا۔ اب کلیسیا میں نے پہلے ہی عبرانیوں کے خط میں سے بتا دیا ہے کہ کلیسیا کو وہ جماعت بھی کہہ رہا ہے، اب اسی جماعت کو وہ کلیسیا کہتا ہے، اور اب اسی جماعت کو وہ بدن بھی کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کلیسیا بھی اسم جمع ہوا، جماعت بھی اسم جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے بدن بھی اسم جمع ہے، جس میں بہت سے لوگ ہیں، وہ طرح طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن خدمت ایک ہی ہے، اور اس کا بپتسمہ ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ کلیئرلی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب یہاں پر جو وہ بدن کو سر بیان کر رہا ہے، تو سر جو ہے، پہلی بات ہے سر عزت کی جگہ ہوتا ہے، پاؤں میں اور سر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہم خدا کے کلام کو سیکھنے سے پہلے ہمیشہ میں جو خدا نے دنیا کلام سے بنائی ہے میں اس کو ہی دیکھتی ہوں، تاکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی کیا مرضی ہے۔ تو تجربہ میں نے کہاں سے لے کے آنا، میں آسمان پہ تو بار بار جانے سے رہی کہ میں ادھر سے سیکھ کے آؤں، اس لیے خدا نے یہ زمین بنائی تاکہ ادھر سے تجربہ کر کے میں خدا کو جان سکوں۔ اب یہاں پہ جو تجربے ہیں اس سے ہی میں نے دیکھا کہ سر اور پاؤں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ زمین پہ آپ پاؤں لگاتے ہو اور مٹی میں ہوتے ہیں اور اس میں جوتیاں پہنتے ہو۔ ہر عضو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں کمتری بھی ہے اور بڑھائی بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اس میں بزرگی بھی ہے، اور اس میں ذلت اور رسوائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پاؤں کو دیکھتے ہیں، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے او اس کی کتنی بےزتی ہو رہی ہے، ہم نہیں کہتے، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، آمین۔ لیکن اگر سر یہ کام کرنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سر جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کے لائق ہے، اور وہ اونچا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ اونچا ہی رہے گا اور وہ نیچے نہیں آئے گا۔ اس کی عظمت ہم نے نہیں بنائی، خدا نے ہی ایسی بنائی ہے، خدا ہی نے اس کو ایسے رکھا ہے کہ اس کا اونچا درجہ ہی رہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ
کیا پہلے تو میں بتاؤں گی کہ کیا حقیقی طور پر اوپر یسوع مسیح کا سر ہے اور نیچے ایسا ہے، نیچے انسان ہے؟ حقیقی طور پر ایسا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی میٹافور ہے، استعارہ ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ حقیقت میں بدن ایسا نہیں ہوتا، بدن کے اوپر ایک بدن کا سر اور باقی نیچے سارے انسان ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی حقیقی طور پر نہیں ہے۔ تو پھر یہ اگر حقیقی طور پر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ جو گرامر کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ جان لیں گے بآسانی کہ جب گرامر میں یہ چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں واضح طور پر، جب ان کو سکھانے کے لیے جب پوئمز لکھی جاتی ہیں تب بھی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے چاند کا ٹکڑا ہے تو وہ سچی مچی چاند اور پتھر بن جاتا ہے، یا وہ پتھر بن جاتا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں اب یہ چاند بن گیا، ایسے نہیں۔ حقیقی طور پر وہ چاند نہیں ہوتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اور اس کو جتانے کے لیے یا اپنا پیار اور یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ میں تجھے کتنا عزیز رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، تو ماں باپ اس طرح کے لفظ بول دیتے ہیں۔ کیا وہ حقیقی طور پہ ایسا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی میٹافور ہے، استعارہ ہے۔ آمین۔ اسی طرح اب خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں بھی ایسا کہا، تم زمین کے نمک ہو، تو کیا ہم پتھر بن گئے ہیں؟ ہم بھی نمک ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے اگر ہم نمک ہیں تو پھر ساری مائیں ہمیں کوٹ کوٹ کے تو وہ ڈال سکتی ہیں سالن میں۔ اس کا مطلب حقیقی طور پر یہ نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے یسوع مسیح نے کہا ہے۔ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں، کلام مقدس میں تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح گرامر بھی جب ہم پوئمز دیکھتے ہیں، نظمیں دیکھتے ہیں، غزل و غزلات دیکھتے ہیں، تم اس میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ گرامر کے جو یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں میٹافور یا استعارہ، تو اس کے پیچھے اس طرح کے میننگز جب ڈالے، جس طرح کے لفظ جب ڈالے جاتے ہیں تو جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مثالاً سمجھانے کے لیے یا اس کو بہت پیارے انداز میں اس کی بیوٹی کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جب اس نے بدن کہا ہے تو وہ صرف اس کو سمجھا رہا ہے۔ یہاں پہ جب اس نے یسوع مسیح کو سر کہہ دیا ہے کلیسیا کا، یعنی بدن کا، جماعت کا، گروپ کا، تو یہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ کیوں سر ہے؟ آگے لکھا ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ صرف اور صرف اس کلیسیا میں پہلا درجہ دینے کے لیے یہ لفظ پالوس رسول نے استعمال کیا ہے کہ وہ ہمارا سر ہے، اس کا وجود ہم پوری کلیسیا میں سب سے اونچا ہے، وہ پلوٹوں میں سب سے اوپر ہے، زندہ ہونے والوں میں سے پہلا ہے، وہ جی اٹھنے والوں میں سے پہلا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بدن کے اوپر آدمی کا سر ہے۔ میں نے گھر میں ایسی عورتیں نہیں دیکھی، میں خود بھی ایک عورت ہوں، میرے اوپر میرا ہی سر ہے۔ اس کا مطلب یہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے گرامر بھی سمجھائی ہے تو کیوں سمجھائی ہے؟ خداوند گرامر کا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ خداوند تمثیلوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں انجیل مقدس تمثیلوں سے بھری ہوئی ہے، تو خداوند نے سادے لفظ کیوں نہیں استعمال کیے؟ کیوں تمثیلیں اور گرامر استعمال کی؟ کیوں؟ کیونکہ خداوند کا یہی طریقہ ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی ابھی۔ خداوند نے کلام تمثیلوں میں ہی سمجھایا ہے۔ تو پالوس رسول نے، کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح کام کر رہا ہے، تو وہ بھی پھر اسی طرح کے تمثیلیں ہی بولے گا اور اسی طرح کے گرامر کے الفاظ استعمال کرے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ لیکن بدقسمتی آج کے لوگوں کی ہے، اور جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے کلام کو سمجھنے اور سیکھنے کی بجائے
اس کو اپنی حکمت سے جاننے کی کوشش کی ہے، نہ کہ خدا کے روح سے۔ اگر وہ خدا کے روح سے سمجھتے اور جانتے، جتنے بھی پاسٹرز ہیں، جتنے بھی ایونجلسٹ ہیں، جو بھی یہ پریچ کر رہے ہیں کہ پالوس رسول نے یہ کہا ہے، وہ سب غلط پریچ کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں ایسا نہیں لکھا۔ جب یہاں پر بھی بدن کو آپ پڑھ رہے ہو، خود سے پڑھ رہے ہو، تو پڑھنے والا سمجھ جائے کہ بدن کو کلیسیا، اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ کلیسیا کو جماعت کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بدن ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ باڈی آف کرائسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کولیکٹیو ناؤن ہے۔ جب ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ورڈ جو ہے نا باڈی آف لٹریچر یوز کرتے ہیں، باڈی آف واٹرز یوز کر لیتے ہیں، تو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ ورڈز؟ اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ ایک ہے۔ جب وہ سارا لٹریچر، ایک ٹائپ کا لٹریچر جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہو یہ باڈی آف لٹریچر ہے، باڈی آف بکس ہیں، تو آپ اس طرح کے ورڈز استعمال کرتے ہو۔ ہم یہ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب باڈی آف لگایا جاتا ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ون باڈی، اس کے اندر ڈھیر ساری باڈیز ہوتی ہیں۔ کس کی ہوں گی؟ اگر آپ کچھ بھی آگے لکھتے ہو، اسٹوڈنٹس لکھتے ہو، آپ سولجرز لکھتے ہو، آپ کچھ بھی لکھتے ہو، آرمی لکھتے ہو، اٹ مینس کہ گروپ آف آرمی، گروپ آف لٹریچر، گروپ آف۔ اس کا مطلب ہے کہ جب پالوس رسول نے جب یہ لفظ استعمال کیا کہ باڈی آف کرائسٹ ہو، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس نے جو آج ہم نہیں جان رہے، وہ اتنی دیر سے پہلے سے گرامر کو جانتا تھا، تو اس نے یہاں پر یہ لفظ باڈی آف کرائسٹ استعمال کیا کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کی باڈی ہیں، یعنی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ساری ڈھیر ساری باڈیز ہیں، یہ ون باڈی نہیں ہے۔ ون باڈی کا مطلب پہلے بھی میں نے کلیسیا کو بتایا کہ یہ ون کلیسیا، ون چرچ اس لیے ہے کیونکہ یہ ون فیتھ پہ ہے، ون فیتھ بلونگ کرتی ہے یا جیسس کرائسٹ کو فالو کرتی ہے، ایک کو ایک کے پیچھے جاتی ہے، اس لیے یہ ون ہے۔ اسی لیے اس نے بھی یہاں پر باڈی آف کرائسٹ ورڈ استعمال کیا، خدا بدن کا ورڈ استعمال کیا، تو یہاں پر بدن جو ہے وہ ایک نہیں ہے، کیونکہ حقیقی طور پہ جو بدن ہے وہ ہم سب جانتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں سر اور جگہ جگہ انسان نہیں ہوتے، نہیں تو ہمیں تو بستر پہ لیٹنا اور چلنا پھرنا ہی مشکل ہو جانا تھا اگر ہمارے جسم کے اندر، ہمارے بدن کے اندر طرح طرح کے انسان شامل ہوتے اور وہ سارے جڑے ہوتے، ادھر ان جوڑوں کے ساتھ ہمارے جڑے ہوتے، تو یہ بہت مشکل کام تھا کہ آپ اس کے ساتھ سروائیو کر سکتے اور چلتے اور پھرتے۔ کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب پالوس رسول نے یہاں پر ایک بدن کہہ دیا، اور باہم مل کر جڑ کر، تو وہ تو چل ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے جو پالوس نے بتایا وہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے، وہ حقیقی طور پر وہ نہیں ہے، وہ ظاہراً نہیں ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ ایک میٹافور ہے جو کہ اپنی رائٹنگز میں لوگ گرامر کا استعمال کیا کرتے تھے، اور نظموں میں اور طرح طرح کی رائٹنگز میں نے بولا رائٹنگز میں، اپنے لکھنے میں، تاکہ سمجھ آ سکے پڑھنے والے کو، اور بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے جب ایک لفظ میں آپ بآسانی، کیونکہ غزلوں میں آپ ایک لفظ پوری تشریح تو نہیں نہ کرتے، لیکن غزل میں اور پوئم میں، نظم میں آپ جب چھوٹی سی رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، چند آپ نے مصرے لکھنے ہوتے ہیں، تو آپ پھر اتنی بڑی چیزوں کو ایک لفظ میں اتارتے ہو، تو جب ایک لفظ میں اتارتے تو پھر اس کو آپ کہتے ہو یہ استارہ ہے، تو لوگوں کو، پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی، جو انگلش میں پڑھتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میٹافور ہے، یہ میٹافوریکلی سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف اتنی ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے یہ ایک ورڈ بولا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں کہیں بھی اس طرح کے ظاہری طور پر یا اسٹریٹ فارورڈ کچھ بھی نہیں لکھا گیا کہ جو کلیسیا ہے وہ ایک عورت ہے یا وہ دلہن ہے یا بیوی ہے۔ پہلی بات ہے، پالوس رسول کا نام لیتے ہیں لوگ، تو پالوس رسول نے خود سے بھی کہیں بھی
کلیسیا کو دلہن نہیں بولا اور نہ ہی یسوع کی بیوی بولا ہے یا یہ کہا ہے کہ ہاں یسوع مسیح کی ہمارے ساتھ شادی ہونے والی ہے. یہ لفظ کسی بھی جگہ پہ پالوس رسول نے نہیں بولا. اگر اس نے اس طرح کی رائٹنگ، میں پھر سے بولوں گی، اس طرح کی رائٹنگ اگر استعمال کی ہے تو رائٹنگ کرتے ہوئے اس طرح کے لفظ اور تحریر کیا جاتا ہے تاکہ بآسانی پڑھنے والے کو سمجھ آ سکے. لیکن ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا ہے، ہم نے خدا کی روح کی مدد لینی ہے، اور جب بھی ہم بائبل مقدس پڑھیں تو خدا کے روح کی ہدایت سے پڑھیں. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہم اس کلام کو آگے سبت کے دن جاری رکھیں گے. آمین.